سائنس کہتی ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں، دماغ کہتا ہے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، مگر تاریخ پوری طاقت سے گواہی دیتی ہے یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ ایک تنہا انسان، نہ کوئی روشنی، نہ سانس لینے کی آسانی، نہ بچنے کا کوئی راستہ، صرف 3 دن اور 3 راتیں ایک عظیم مچھلی کے پیٹ کے اندر۔ یہ سزا تھی یا امتحان؟ یہ خاتمہ تھا یا نئی شروعات؟ یہ کوئی کہانی نہیں، نہ ہی کوئی افسانہ، یہ ایک نبی کا صبر آزما امتحان تھا، اور اس کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ آج کے عراق کے شمالی حصوں میں ایک شاندار شہر بسا ہوا تھا، نینوہ۔ یہ عام شہر نہیں تھا، بلکہ قوت، دولت اور تہذیب کا مرکز تھا۔ بازار روشنیوں سے بھرے ہوتے، گھر سونے کی چمک سے سجے ہوتے، لوگ طاقتور اور امیر تھے، لیکن ان کے دل اندھوں کی طرح بند ہو چکے تھے۔ بتوں کی پوجا ان کی زندگی بن چکی تھی، اور گناہوں کی اندھیری راہوں نے انہیں کھیر لیا تھا۔ ظلم ہر جگہ تھا، بے حیائی عام ہو چکی تھی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی انہیں نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ سخت غلط تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی طرف سے ایک نبی بھیجا، حضرت یونس علیہ السلام۔ وہ صرف پیغام لانے والے نہیں تھے، بلکہ درد رکھنے والے، رحمت چاہنے والے اور دن رات محنت کرنے والے تھے۔ انہوں نے گلیوں میں پھر پھر کر نصیحت کی، بازاروں میں کھڑے ہو کر حق بتایا، دعوت دی، سمجھایا، ڈرایا، لیکن قوم پر کوئی اثر ہی نہ ہوا۔ لوگ ہنس کر ٹال دیتے، مذاق اڑاتے اور کہتے جو راستہ ہمارے باپ دادا کا تھا وہی ہمارا بھی ہے۔ حضرت یونس کا دل بوجھل ہو گیا۔ سالوں کی محنت، انکہی دعائیں، بے شمار التجائیں، سب بے اثر لگنے لگی۔ انہوں نے سوچا یہ لوگ کبھی نہیں سدھریں گے، شاید اذہاب ہی ان کا فیصلہ ہے، اور یہیں ان سے وہ قدم اٹھ گیا جو اللہ کی اجازت کے بغیر اٹھانا ایک نبی کے لیے بھی ٹھیک نہ تھا۔ انہوں نے نینوا چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، صبر کا دامن چھوٹ گیا، اور وہ شہر سے نکل پڑے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، مچھلی والے یونس کو یاد کرو جب وہ غصے میں چلے گئے اور یہ سمجھ لیا کہ ہم انہیں پکڑ نہیں سکتے۔ ایک کشتی تھی، گہری نیلی لہریں تھیں، اور ایک بے چین دل۔ حضرت یونس سمندر پر سفر کر رہے تھے، دل بوجھل تھا، ذہن الجھا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے میں اپنی قوم کو چھوڑ آیا ہوں، اب آگے کیا لکھا ہے؟ اچانک آسمان کا رنگ بدلنے لگا، گھنے سیاہ بادل جمع ہونے لگے، ہوا میں خوفناک خاموشی چھا گئی، اور پھر ایک بھیانک طوفان ٹوٹ پڑا۔ لہریں پہاڑوں کی طرح اٹھنے لگی، کشتی جھولتے کھلونوں کی طرح لگنے لگی، ہوا چینخ اٹھی، سمندر گرج اٹھا، اور ڈوبنے کا خطرہ یقین بن گیا۔ کشتی کے لوگوں نے کہا یہ عام طوفان نہیں، ہم میں سے کوئی ایک بڑا گنہگار ضرور ہے۔ قرآن اندازی ہوئی، پہلی بار یونس علیہ السلام، دوسری بار یونس علیہ السلام، تیسری بار پھر یونس علیہ السلام۔ اب حقیقت واضح تھی، حضرت یونس چپ چاپ اٹھے۔ وہ سب سمجھ چکے تھے، کوئی عذر نہیں، کوئی انکار نہیں۔ انہوں نے خود کو سمندر کے حوالے کر دیا، لہروں نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا، سمندر کی گہرائیوں نے انہیں نیچے کھینچ لیا، اور پھر ایک عظیم مخلوق قریب آئی۔ قرآن اسے حوت کہتا ہے، ایک بہت بڑی مچھلی۔ ایک ہی پل میں حضرت یونس اس کے پیٹ میں تھے، مکمل اندھیرا، نہ اوپر کا احساس، نہ نیچے کا پتہ، نہ روشنی، نہ راستہ، سانس لینا مشکل، ہر طرف دباؤ، گرمی اور وحشت۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا،
لیکن اسی تاریکی میں ایک بات واضح ہو گئی، یہ سزا نہیں، یہ امتحان ہے، یہ انجام نہیں، یہ نیا سبق ہے۔ اسی تنہائی میں، اسی بے بسی میں یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ٹوٹے ہوئے دل کا اقرار تھا، یہ ندامت کی بلندی تھی، یہ بندے کی مکمل تسلیم تھی۔ یہ دعا سمندر کی گہرائیوں سے اٹھی، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے کو چیر کر آسمانوں تک پہنچ گئی۔ فرشتے کہہ اٹھے، یہ تو پہچانی ہوئی آواز ہے، یہ تو ایک نیک بندے کی پکار ہے۔ اللہ نے فرمایا، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اسی حال میں رہتے۔ رحمت کا حکم ہوا، مچھلی نے انہیں ساحل کی طرف لے جا کر ویران کنارے پر چھوڑ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام زندہ تھے، مگر نہایت کمزور، بالکل بے حرکت، جیسے نیا پیدا ہوا بچہ۔ پھر اللہ نے ایک اور رحمت عطا کی، ایک کدو کا درخت اگا جس کے پتوں نے سایہ دیا، پھل نے طاقت دی اور ٹھنڈک نے شفا بخشی۔ دن بیتے، ہفتے گزرے اور حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ طاقت پانے لگے۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اب واپس جاؤ اپنی قوم کی طرف۔ اور یوں ہی کہانی کا سب سے حیرت انگیز موڑ آتا ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نینوا واپس پہنچے تو شہر پہچان میں نہ آیا۔ جو لوگ کل تک ہنسی مذاق میں تھے آج سجدوں میں گرے ہوئے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں عذاب کی نشانیاں ظاہر ہو چکی تھی، سیاہ بادل، سرخ دھواں اور موت کا احساس۔ لوگوں نے رو رو کر توبہ کی، بچے، جانور سب ساتھ نکلے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، عذاب ٹل گیا۔ یہ وہ واحد قوم تھی جس کی توبہ عذاب سے پہلے قبول ہوئی۔ یہ واقعہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں، یہ ہر زندہ دل کے لیے پیغام ہے۔ تم ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتے، نہ اپنی قسمت سے، نہ اپنے رب سے۔ اندھیروں میں بھی دعا سنی جاتی ہیں، چاہے تم مچھلی کے پیٹ میں ہو یا اپنے دل کی گہرائیوں میں۔ توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ جس رب نے یونس کو اندھیروں سے نکالا، وہی رب تمہیں بھی نکال سکتا ہے، بس سچے دل سے پکارنے کی دیر ہے۔ تو دوستو، آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔